بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے دین اور مذہب۔ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ضد؟ آج ہم اس سوال کی گہرائی میں جائیں گے اور اس کے لیے ہم محترم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن کے تعارف میں سے چھٹے موضوع کا تجزیہ کریں گے، جو ایک بہت ہی فکر انگیز نظریہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، تو ہم دیکھیں گے کہ مصنف اپنی بات شروع کہاں سے کرتے ہیں، یعنی انسانیت کا اصل مسئلہ تھا کیا، پھر دین اور مذہب، ان دونوں تصورات کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے کیسے ہیں، اور آخر میں تاریخ میں ان کی کشمکش پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک دم ابتدا سے۔ مصنف کے مطابق یہ سب ایک بنیادی مسئلے سے شروع ہوا جو شروعاتی انسانی معاشروں کو درپیش تھا، ایک ایسا تصادم جس نے انسانیت کی بقا کو ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ دیکھیے، جب لوگوں نے مل جل کر رہنا شروع کیا نا، تو ان کے ذاتی مفادات آپس میں ٹکرانے لگے، اور اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ افراتفری اور خون ریزی۔ اور یہ ایک ایسی گتھی تھی جسے انسان خود نہیں سلجھا سکتا تھا، اسے ایک ایسی رہنمائی کی ضرورت تھی جو انسانی خواہشات سے بالاتر ہو۔ تو اس انسانی بحران کے جواب میں ایک ما فوق البشر حل سامنے آیا۔ یہ حل ایک مکمل ضابطۂ حیات کی شکل میں تھا، جسے مصنف دین کا نام دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دین کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ دین صرف چند عقیدوں یا رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ مصنف کے مطابق یہ ایک مکمل سماجی اور معاشی نظام ہے جو معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اور اس نظام کے نتائج وہ واقعی انقلابی تھے۔ اس نے ذاتی مفاد پرستی کی جگہ معاشرے کی بھلائی کو رکھا، ظلم اور استحصال کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور ہر ایک فرد کے لیے حقیقی آزادی کو یقینی بنایا۔ یہ آپ کہہ لیں کہ تصادم سے تعاون کی طرف ایک مکمل شفٹ تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دین اتنا زبردست نظام تھا تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ مصنف کے مطابق اس خدائی نظام کو انسانی کمزوریوں اور خود غرضی نے خراب کر دیا، اور اس بگاڑ سے ایک نیا تصور پیدا ہوا جسے وہ مذہب کہتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ کچھ خودغرض طبقوں نے، جو اکثر پارسائی کا لبادہ اوڑھے رہتے تھے، دین کے زندہ اور متحرک نظام کو بگاڑ کر اسے مذہب میں بدل دیا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے دین کی روح ہی نکال دی۔ اور اس سب کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف ایک تھا: عام لوگوں کو عقائد اور رسومات کی بھول بھلیوں میں اتنا الجھا دو کہ وہ سوال نہ کر سکیں، تاکہ مذہبی اور سیاسی رہنما عوام پر اپنا کنٹرول قائم رکھ سکیں اور ان کا استحصال کرتے رہیں۔ تو اب ہم اس بحث کے بالکل مرکزی خیال پر آ پہنچے ہیں، دین اور مذہب کا آمنے سامنے موازنہ۔ یہ صرف دو الفاظ کا فرق نہیں، بلکہ دو بالکل مخالف نظریات ہیں جن کے درمیان ایک دائمی جنگ ہے۔ اچھا، اب ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ دیکھیں، دین کا سرچشمہ ہے خدائی رہنمائی، جبکہ مذہب کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ انسانی خود غرضی سے۔ دین کا نتیجہ ہے آزادی اور تحفظ، جبکہ مذہب کا انجام استحصال اور تسلط۔ مطلب ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ مصنف کا یہ جملہ آپ کہہ لیں اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب در حقیقت دین کی حنوط شدہ لاش ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اس میں دین کا ظاہری ڈھانچہ تو شاید نظر آئے، لیکن اس کی زندگی بخشنے والی روح وہ غائب ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مذہب استحصال کا ایک نظام ہے تو پھر لوگ اتنی آسانی سے اسے مان کیوں لیتے ہیں؟ مصنف اس کے پیچھے چھپی نفسیات کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ مصنف کا استدلال ہے کہ جسے ہم مذہب کی خواہش کہتے ہیں نا، وہ دراصل سچائی کی کوئی تلاش نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں ہماری فطری کمزوری اور زندہ رہنے کی جبلیت میں ہیں۔ انسان اپنی بے بسی کی وجہ سے طاقتور چیزوں کے آگے سر جھکاتا ہے، اور اسی کمزوری کا فائدہ خود غرض رہنما اٹھاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف کے مطابق انسان کی یہ بے بسی اور بے اختیاری کا جو تصور ہے، یہ صرف مذہب تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ جدید مغربی فلسفوں نے بھی جانے انجانے میں اسی نظریے کو مضبوط کیا، جس سے یہ خیال مزید پختہ ہو گیا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا۔ اور یہ جو کشمکش ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک دین اور مذہب کی یہ جنگ دراصل انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور کبھی نہ ختم ہونے والی جد و جہد ہے۔ تاریخ بار بار اسی چکر کو دہراتی ہے۔ ایک رسول آتے ہیں، دین قائم کرتے ہیں، معاشرہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ خود غرضی اس دین کو مذہب میں بدل دیتی ہے اور زوال شروع ہو جاتا ہے، جب تک کہ ایک نیا رسول آ کر اس سلسلے کو دوبارہ بحال نہ کر دے۔
مصنف کے مطابق یہ چکر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ قرآن کی شکل میں دین کا ایک مکمل اور حتمی ضابطہ دے دیا گیا، جس کا مقصد اس عروج و زوال کے چکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ اور یہ ساری بحث ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے کہ اگر مذہب ایک سایہ ہے تو آج کی اس دنیا میں دین کے اصل جوہر کو، اس کی حقیقت کو کیسے پہچانا جائے؟ اسی سوال پر غور و فکر کے لیے چھوڑتے ہوئے آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔ اس موضوع کے اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔